ہمارے ساتھ تیرنے لگے یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب سکاکی کے قول میں نظر ہے۔ کون سے قول تھا ان کا قول یہ تھا کہ فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے اور فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا تو ہے لیکن بغیر دلیل کے ہے، اور جب بغیر دلیل کے دعویٰ ہو تو وہاں پر ترجیح بلا مرجع ہوتا ہے۔ جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ فاعل لفظی ہو جیسے زید قامہ، یا فاعل معنوی ہو جیسے قمت انا، یا بدل ہو جیسے جانی رجل یا اثر النجوہ جیسی مثالیں۔ ان سب میں جو ہے انہوں نے کہا تقدیم کا ممنوع ہونا کیا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فاعل معنوی کی تقدیم کو صرف جائز قرار دیا، تو کہہ رہے ہیں چاہے وہ فاعل معنوی ہو جیسے قمت انا، یا بدل ہو جیسے رجل جانی والی مثالوں میں، یا جو فاعل لفظی ہو جیسے زید قائم، ان تمام اگر مثالوں ہم دیکھیں تو تقدیم کا ممنوع ہونا سب میں برابر ہے، سب میں، کیونکہ جب یہ دونوں اپنے حال پر باقی ہیں، فاعل ہیں، تابع ہیں، اور فاعل کیونکہ سب یہ ایسے ہیں، جو فاعل معنوی ہے وہ مؤخر ہونے کے بعد تاکید یا بدل بنے گا، فاعل معنوی مؤخر ہونے کے بعد تاکید یا بدل بنے گا، تو اس وقت وہ تابع ہوگا، اور تابع جب تک تابع ہے اس کی تقدیم بھی ممنوع ہوتی ہے، تو پھر آپ فاعل لفظی کی تقدیم کو ممنوع کہتے ہیں اور فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز کر دیتے ہیں۔ یہ ترجیح بلا مرجع ہے۔ مزید یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، جب تک فاعل لفظی ہے، اسی طرح جب تک فاعل لفظی جب تک وہ فاعل ہے اس کی تقدیم بھی ممنوع ہے، بلکہ تابع کی تقدیم کا ممنوع ہونا یہ فاعل کی تقدیم سے زیادہ ممنوع ہے۔ کس کی؟ کیونکہ تقدیم سے مراد جو ہے وہ عامل پر مقدم ہونا ہے۔ مان لیجئے جیسے کہ آپ کی مراد جیسے فاعل لفظی کی تقدیم تو صرف عامل پر ہوتی ہے، اور لیکن تابع کی تقدیم دو پر ہوتی ہے۔ جیسے مثال ہے جا رجل جاءنی اور زید قائم، کہہ رہے ہیں کہ فاعل معنوی کی تقدیم کا ممنوع ہونا تو فاعل لفظی کی تقدیم سے زیادہ ممنوع ہے، اس طور پر کہ یہاں پر ہم نے جا فعل ہے اور ہوا ضمیر اس کا مبدل منہ سمجھ لیں یا مطبوع سمجھ لیں، یہ تابع ہوا، صحیح ہے نہیں، بدل ہوا، تو اب یہ ایک اور دو حصہ، یہ تیسرا، یہ تین جو تھا یہاں تلاش میں، یہاں سے اٹھ کر یہاں آیا، دو پر اوپر مقدم ہو گیا، اور فاعل لفظی میں صرف ایک سے اوپر آ رہا، بس فاعل لفظی میں ارے پہلے مبدل میں بدل مانا گے تو مبدل میں پہلے ہوگا بدل ہوگا، یا مؤکد تاکید مانے، تو اب یہاں پر ایک ہوا یہ اور ہوا ضمیر اس کا مبدل میں اور پھر یہ تیسرا تھا، تو تیسرے کو ہم نے پہلے بلا دیے، اور یہ صرف جہاں پر زید قامہ زید تھا صرف ایک پر مقدم ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز قرار دیتے ہیں اور فاعل لفظی کی تقدیم کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جبکہ فاعل معنوی کی تقدیم فاعل لفظی سے زیادہ ممنوع ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اس کی جو تقدیم ہے وہ مطبوع پر بھی ہے اپنے اور عامل پر بھی ہے، اور یہاں جو ہے صرف کس پر ہے؟ عامل پر ہی ہے۔ اور مزید یہاں دیکھیں آپ ایک چیز یہ کہ عامل معنوی کی تقدیم کے ممنوع ہونے میں دو حیثیتیں ہیں،
فاعل لفظی میں ایک جہت ہے، یعنی وہاں پر 2 جہت ہو گئیں اور یہاں ایک جہت ہوئی، برخلاف فاعل لفظی کے اس کی تقدیم کو بعض فاعل کی تقدیم کو بعض کوفیوں نے جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن کسی نے بدل کی تقدیم کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح نیز فاعل سے جب فاعلیت کا معنی خارج کر لیا جائے، فاعل سے فاعل کا معنی خالی کر لیا جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنا قائم مقام چھوڑ دیتا ضمیر کو، قائم مقام اپنا ضمیر کو چھوڑ دیتا، برخلاف تابع کے وہ مقدم ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو اپنا قائم مقام نہیں چھوڑتا ہے، قائم مقام بالکل نہیں چھوڑتا۔ پس سکاکی کا فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز قرار دینا اور فاعل لفظی کی تقدیم کو ناجائز قرار دینا یہ ترجیح بلا مرجع ہوگا۔ وہی مصنف فرما رہے ہیں وفی نظر، اور اس میں نظر ہے کیونکہ ذیل فاعل لفظی، کیونکہ فاعل لفظی والمعنوی سواء فی امتناع تقدیم، کہ یہ تقدیم کے ممتنع ہونے میں برابر ہیں، ما بقی علی حالیہما، جب تک یہ اپنی حالتوں پر باقی ہیں، فتجویز تقدیم المعنوی دون اللفظی، تو فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز قرار دینا نہ کہ لفظی کو دینا، تحکمن یہ ترجیح بلا مرجع ہے۔ پھر ہم یہاں فرماتے ہیں ثم لا نسلم انتفاعت تخصیص لولا تقدیر التقدیم، یہاں پر کیا کہا تھا؟ فاعل سکاکی نے کہا تھا کہ شرن احرہ زانابن جیسی مثالوں میں نہ تو تخصیص جنس مان سکتے ہیں اور نہ تخصیص فرد مان سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو تخصیص نوعی کر لیجئے، تو اب کہتے ہیں کہ ثم لا نسلم، پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ انتفاعت تخصیص، کہ تخصیص منتفع ہوگی، کہے گے تخصیص یعنی کس میں؟ رجل جانی میں، اگر کہہ رہے ہیں رجل جانی میں اگر یہ ساری صورت نہ مانی جائے جو آپ مان رہے ہیں، کون سی؟ بدل بنا رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ رجل جیسی مثالوں میں تخصیص منتفع ہو جائے گی، لولا تقدیر التقدیم، اگر تقدیم کو فرض نہ کیے جائیں، انہوں نے کہا کہ اگر تقدیم کو فرض نہ کیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تخصیص منتفع ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں لحصول ہی بغیری، حالانکہ اس کا حصول کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، جیسے سکاکی نے شرن احرہ زانابن میں کیا نہ کیا۔ اب ہم یہاں یہ کہہ دیں گے کہ رجل کی جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم یا ہولناکی کے لیے ہو جائے، بھائی مبدل من بدل والی نہ مانے رجل جانی میں، کوئی اور صورت نہیں مان سکتے، ہم مان سکتے ہیں جیسے آپ نے شرن احرہ زانابن میں کیا کہا؟ شرن عظیم، تو شرن عظیم مان کر کے تقدیم مان لی آپ نے اور کہہ دیا کہ مبتدا بن سکتا ہے، تو ایسے ہم کہہ دیں گے رجل جانی میں جو آپ صورت نکالنا ہے ہو سکتا ہم نہ نکالیں، وہ ہم یہ بھی نکال دیں رجل عظیم جانی، تنوین تعظیم بطور ہو جائے گی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ تخصیص کا منتفی ہونا لولا تقدیر التسلیم، اگر تقدیم کا فرض نہ کیا جائے لحصول ہی بغیری، کیونکہ اس کا حصول کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بغیر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کما ذکر ہو سکاکی شر احرہ زانابن میں، جیسا کہ سکاکی نے کس میں ذکر کیا؟ کیا ذکر کیا وہاں پر؟ وہاں یہ کیا کہ تخصیص نوعی یہاں پر ہے، تو پھر ایسی ہم کہہ دیں گے یہاں پر بھی ثم لا نسلم امتناع یراد المحر شر لا خیر، پھر آپ نے جو کہا یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بھونکانے والی، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ممتنع ہے کہ بھونکانے والا مراد لیے جائے کہ شر ہے خیر نہیں، یہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ شر ہی ہوتا ہے خیر نہیں ہوتا ہے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اس بات کے ممتنع ہونے کو کہ بھونکانے والا خیر کیا لیا جائے؟ شر مراد لیا جائے، نہ کہ خیر مراد لیا جائے، ایسا ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ بھونکانے والا کیا ہوتا ہے؟ شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کے ممتنع ہونے کو کہ بھونکانے والی جو چیز ہے کتے کو وہ شر ہے خیر نہیں، اس لیے کہ جو اس فن کے جو ماہرین عبد القاہر وغیرہ نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مہر یہ جو ہے من جنس الشر، مہر جو ہے جنس شر سے ہے، لا من جنس الخیر، تو خیر کے جنس سے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر بھی اسی کے جنس سے بنا، تبھی تو انہوں نے تخصیص پائی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہذا صریح فی افادتی تخصیص الجنس، تو لہذا تخصیص جنس بھی یہاں پر پائی جائے گی۔ آپ کا یہ کہنا کہ صرف جو ہوتا ہے شر ہی بھونکانے والا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں خیر بھی بھونکانے والا ہوتا ہے، انسان اپنے کتا اپنے مانوس کو دیکھ کر بھی بھونکتا ہے۔ پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اس بات کے ممتنع ہونے کو کہ مہر بھونکانے والی چیز مراد یہ لی جائے کہ وہ شر ہے نہ کہ خیر۔ ثم قال،
پھر اب سکاکی نے یہ فرمایا وَيَقْرُبُ مِنْ ہُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ، اور انہوں نے فرمایا کہ ہوا قامہ سے قریب تر کیا ہے؟ زید قائم ہے. ہوا قامہ سے قریب تر زید قائم، ہوا قامہ سے قریب تر. یہ نہیں کہا کہ بالکل قریب ہے، قائم ہے. جیسے زید قامہ میں تقدیم ہے نا، فاعل مانوی ہے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ مقدم کر سکتے ہیں. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ زید، یعنی پھر کہے جائے ہوا قامہ. ہوا قامہ اصل میں قامہ ہوا تھا، ہوا قامہ اصل میں قامہ ہوا تھا، یہ فاعل مانوی تھا، پھر اس کو مقدم کر کے ہوا قامہ بنا دیا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا قامہ سے قریب تر کیا ہے؟ زید قائم ہے. کس اعتبار سے؟ جس طرح ہوا قامہ میں ہوا ضمیر ہے، قامہ میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اسی طرح قائم میں بھی کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے. تو جو مبتدا کی طرف کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف راجع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوا قامہ میں جس طرح قامہ میں ضمیر ہے جو ہوا کی طرف راجع ہے، ایسی زید قائم میں ضمیر ہے جو زید کی طرف راجع ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ قریب تر ہے، لہذا زید قائم میں تکرار اسناد پایا گیا. ایک مرتبہ کیا ہوئی؟ زید کی طرف اسناد ہوئی، اور دوسری مرتبہ اس کی ضمیر ہوا کی طرف اسناد ہوئی. تو اس طرح سے تخصیص پالی گئی، لہذا کیا کر سکتے ہیں؟ زید کو مبتدا بنا سکتے ہیں. معرفہ والی صورتوں میں تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نکرہ والی صورتوں میں تھا، لہذا جس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ حکم میں قوت پیدا ہو گئی، حکم میں قوت پیدا ہو گئی، لہذا زید کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. معرفہ ہے بھی. تو اب معرفہ ہے بھی ایک تو صورت یہ ہے، لیکن انہوں نے کہا قریب تر تو ہے ہی ہے، لیکن پورے طور پر قریب نہیں ہے. ہوا قامہ کے قریب تر تو ہے ہی ہے، لیکن پورے طور پر قریب نہیں ہے. کیسے؟ اس اعتبار سے کہ زید قامہ والی اگر ہم مثال دیں، ہوا قامہ والی، کہ اس اعتبار سے تو مشابہ اس کے اندر کہ اس کے اندر بھی ضمیر ہے، اس کے اندر بھی ضمیر ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ایک اعتبار سے یہ مشابہ ہے اس کے بالخالی انو، جو ضمیر سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں جامد. کیوں؟ کیونکہ اس میں جامد جو ہے تکلم خطاب غیب و وجود میں بدلتا نہیں ہے، ایسی یہ بھی نہیں بدلے گا. انا رجل، انت رجل، ہوا رجل، یہ رجل ہوا کیا ہو گیا؟ جامد ہے. اب اسی کے ساتھ لگائیں انا قائم، انت قائم، ہوا قائم. سمجھ میں آ؟ تو ایک اعتبار سے ہوا زید قائم کس کے قریب تر ہے؟ ہوا قامہ کے قریب تر ہے. کس اعتبار سے؟ ضمیر ہونے میں. جس طرح قامہ میں ضمیر ہے، اسی طرح سے اس میں بھی ضمیر ہے. اور ایک اعتبار سے اس کے مشابہ ہے جو ضمیر سے خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں جامد کے مشابہ ہے کہ اس میں جامد تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا. اس کے ساتھ انا رجل کہیں، انت رجل کہیں، ہوا رجل کہیں، ایسی کہیں انا قائم، انت قائم، ہوا قائم. اس اعتبار سے اس کے مشابہ ہوا. تو انہوں نے بالکل قریب نہیں کہا کہ قریب بالکل کیا قریب تر ہے، ایسے نہیں کہا یہ بالکل ایسا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے قریب تر ہے. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ وہ نہیں بدلتا. اسی طرح رجل تین حالتوں میں ایسی قائم بھی نہیں بدلتا. کہہ رہے ہیں ثم قال ويقرب من ہوا قامہ زید قائم، کہتے ہیں کہ ہوا قامہ سے قریب تر زید قائم ہے فی التقوی، قوت دینے میں، لتضمن ضمیر، کیونکہ اس کے ضمیر کو متضمن ہونے کی وجہ سے، شامل ہونے کی وجہ سے، وشبہہ بالخالی عنہ، اور اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کے الخالی عنہ، جو ضمیر سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ من جہت عدم تغیر فی التکلم والخطاب والغیبہ، اس کے تبدیل نہ ہونے کے اعتبار سے. کس میں؟ تکلم اور خطاب اور غیبت میں، اس میں جامد کا مشابہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ قریب تر ہو گیا، تو لہذا دوسری حیثیت سے تقویت حکم قامہ کے قریب، درجے کے قریب نہیں پہنچا. اچھا، پہلے اعتبار سے جو ہے قامہ کے قریب ہو گیا. کس اعتبار سے؟ ضمیر کے اعتبار سے. اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ چونکہ یہ بدلتا نہیں ہے، جسے قامہ بدلنا ہے، ارے کہیں ہوا قامہ، ہیا قامت، یہ بدلنا ہے، لیکن یہ نہیں بدلنا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ضمیر ہے تو یہ قامہ کے مشابہ ہو گیا، اور اس اعتبار سے دیکھیں اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس میں جامد کے مشابہ ہو گیا. تو ایک حیثیت پائی گئی قامہ کے قریب ہونے کی، ہوا قامہ کے، اور ایک حیثیت قامہ کے قریب ہونے والی نہیں پائی گئی. تو اب اس اعتبار سے انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ قائم کو جملہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ جملہ، اسی وجہ سے اس پر حکم نہیں لگایا جاتا یہ کہ جملہ ہے. قائم کو جملہ نہیں کہا جاتا اسی وجہ سے. کیوں؟ وَلَا أُومِلَ مَعَامِلَتَ فِي الْبِنَا،
اور اس کے ساتھ مبنی جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے. ولا عُمِلَ مُعَامِلَتَهَا، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ جملے کا، یعنی جملے کا معاملہ، جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا حکم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ معاملہ جملے جیسا حکم نہیں لگایا جاتا. یہ حکم نہیں لگایا جاتا کہ قائم جو ہے مرفوع ہے. ماں مرفوع ہونے کا کیوں؟ لم یحکم بأنہ، حکم نہیں لگایا جاتا بأنہ، اس لیے کہ قائم جو ہے جملہ ہے، ولا جملہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. ولا عُمِلَ قائم مع المرفوع، اور اس کے ساتھ جملہ جیسا ہونے سے ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کیسا دیا جاتا ہے؟ معرب جیسا اعراب دیا جاتا ہے. معرب جیسا اعراب دیا جاتا ہے، نہ تو مبنی بنایا جاتا ہے، بلکہ کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، اور مبنی ہوتا، اور اس میں اعراب اور جملے میں مبنی میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا. محلن کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ محلن مبنی ہے جملہ، تو اس میں اعراب بھی ظاہر نہیں ہوتا. اور اس میں جو ہے جملے کی طرح اعراب ظاہر ہوتا، حالانکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب ظاہر ہوتا ہے. جیسے جانی رجل قائم، رأیت رجلا قائما، مررت برجل قائم، تو قائم چینج ہو رہا ہے. تو اس میں اعراب ظاہر ہوتا ہے کس کی طرح؟ معرب کی طرح. اس کے ساتھ مبنی جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا. کہہ رہے ہیں ولا یعمل معاملتها، اور ولا عمل معاملتها فی البناء، اور اس کے ساتھ معاملہ جملے جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا مبنی ہونے میں. تو اس طرح انہوں نے یہ چیز بیان کر دی. کیا اس میں ایک تو سارے اعتراضات ختم کیے ان کے کیا نظر ہونے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ قریب تر ہے، قامہ ہوا قامہ کے قریب تر، زید قائمون ہے ایک اعتبار سے قریب تر ہے کہ ضمیر کا متضمن ہونے کے اعتبار سے، اور اس سے قریب نہیں ہے تبدیلی نہ ہونے کے اعتبار سے. تو اب اس اعتبار سے جب اس کے اندر دو جہتیں ہو گئیں تو ہم نے اسے مبنی جیسا معاملہ نہیں کیا اس کے ساتھ، بلکہ کیا رہتا ہے؟ معرب جیسا معاملہ رہتا ہے، اور اس پر اعرابی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں. وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ كَاللَّازِمِ، اور اسی میں سے ایک وہ چیز ہے جس کی تقدیم کو مثل لازم سمجھا جاتا ہے، یعنی مسند الیہ کی تقدیم کو مثل لازم سمجھا. ایسے بعض الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں جس میں لازم کی طرح سمجھے جاتے ہیں، کنایتاً سمجھے جائیں گے لازم کی طرح، صراحتاً تو نہیں پتہ چلے گا لیکن کنایتاً وہ سمجھے جائیں گے لازم کی طرح. مثلاً وہ کون ہے؟ مثل اور غیر ہے. مثل ہے یعنی کہیں گے مثلو کا ان مثالوں میں ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا، ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا. یعنی کیونکہ ان مثالوں میں جو ہے محل کی ہر اس شخص سے نفی کی جائے گی جو مخاطب کے ساتھ متصف ہے. لہذا اس مثال کے معنی یہ ہوں گے اے مخاطب، ہر وہ شخص جو تیری صفات پر قائم ہے وہ بخل نہیں کرتا. مثلا اس کو یوں سمجھے وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ كَاللَّازِمِ، اور اس میں سے جس کی تقدیم کو، جس مسند الیہ کی تقدیم کو لازم کی طرح سمجھا جاتا ہے ان میں سے کون ہے؟ مثل ہے اور غیر ہے، جبکہ یہ کنایہ کے طور پر استعمال ہوں، کنایہ کے طور پر استعمال ہو، کسی کی صراحت نہ کی جائے کسی نام کی. مثلا کہا جائے مثلو کا لا یبخل، تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا ہے، تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا ہے. اسی طرح غیرو کا لا یجود، تیرے علاوہ سخاوت نہیں کرتا ہے، تیرے علاوہ. اب دیکھیے پہلا والا کس کے معنی میں ہوا؟ بمعنی انت لا تبخل، یعنی تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا، یعنی مراد یہ انت لا تبخل، تم بخیلی نہیں کرتے ہو. دوسرا جو ہے تیرا غیر سخاوت نہیں کرتا، مراد یہ انت تجود، کیا کرتے ہو. اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ اس مثال کے معنی یہ ہے کہ اس میں عام پر جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے ہر فرد پر ہوتا ہے. عام پر جو حکم ہوتا ہے ہر فرد پر ہوتا ہے، لہذا ملزوم بول کر لازم یعنی مثل مخاطب خطاب کیا گیا. تیرے جیسا آدمی بخال کیا نہیں کرتا ہے؟ بخیل نہیں کرتا. لہذا تمام سے نفی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے ثبوت ہو جائے گا تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا، یعنی آپ جو ہے سخاوت کرتے ہیں. اس کو یوں کہیں گے مثال کے معنی اے مخاطب، ہر وہ شخص جو تیری صفات پر ہے وہ بخل نہیں کرتا ہے. اور اس عام میں جو ہے مخاطب بھی داخل ہے، یعنی کیا مراد لیں گے؟ اے وہ شخص جو تیری صفات پر ہے، مثلو کا لا یبخل، تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا ہے. اور اس عام میں کون ہے؟ یہ بھی، لہذا وہ بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہے، لہذا لازم آیا کہ مخاطب کیا ہے؟ بخیلی نہیں کرتا ہے. تیرے جیسا آدمی بخیلی نہیں کرتا ہے، اور چونکہ عام میں یہ بھی داخل ہے تو لہذا لازم آیا کہ یہ آدمی بخیلی نہیں کرتا. مراد کیا نکلے گا اس کا؟ انت لا تبخل، یہ نکل کے آئے گا کنایہ کے طور پر، تم بخیلی نہیں کرتے ہو. اسی طرح کہا جائے غیرو کا لا یجود،
تمہارے علاوہ تمہارا غیر جو ہے سخاوت نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں کہیں گے کیا؟ غیرکا میں جو موجود کی نفی غیر مخاطب سے العموم کی گئی ہے، العموم کی گئی، سب سے کر دیا، تیرے غیر سخاوت نہیں کرتا ہے، تو اب جو بچا کیا؟ جود مخاطب میں منحصر ہو گیا۔ ارے تیرا غیر سخاوت نہیں کرتا ہے تو سارے عام ہو گئے لوگوں میں، جب سب سے نفی ہو جائے گی خود کے لیے ثبوت ہو جائے گا۔ تو بہت صراحتاً نہیں یہاں پر دیکھیں سخاوت کا، یہ کچھ کا کنایتاً ہوا اشارہ سے۔ کیوں؟ جب ہم ساروں کے کریں گے، پہلے والے میں کیا کریں گے؟ مثلو کا تیرے جیسا کیا ہے؟ بخیلی نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی عام کے تحت داخل ہے۔ جب سب کے لیے وہ صفت متصف ہوگی تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، یعنی تو سخاوت، تو بخیلی نہیں کرتا ہے۔ اس طرح غیروں کا لا یبخل لا یجود، تیرے غیر جو ہے سخاوت نہیں کرتا ہے، اس میں ساروں سے نفی ہو گئی عموم کے طور پر، تو اب جود جو ہے مخاطب میں منحصر ہو جائے گا۔ تو یعنی یہاں بھی غیر مخاطب بول کر مخاطب مراد ہوگا۔ کہہ رہے ہیں لا انتو کا انتا تجودو، تم سخاوت کرتے ہو، صراحتاً نہیں ہوگا، پہلے اس کو چلنا پڑے گا، ملزوم بول کر لازم مراد لینا۔ پہلے میں کہیں گے کہ تیرے اللہ تو جیسا، تیرا جیسا آدمی کیا بخیلی نہیں کرتا ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ یعنی مراد ہوں گے اے وہ شخص جو تیری صفات پر ہے وہ کیا ہے؟ بخیلی نہیں کرتا، اور تو بھی اسی میں داخل ہے، لہذا تیرے لیے بھی کیا ہو گئی؟ سخاوت ہو گئی، تو یعنی سخاوت کرتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا تیرا غیر جو ہے سخاوت نہیں کرتا ہے، تو جب سب سے نفی ہو گئی تو جود کا ثبوت اس کے لیے ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں من غیر ارادتی بغیر المخاطبی لکونہما آون علی المرادی بہما، کہہ رہے ہیں من غیر ارادتی تعریض مخاطب کے علاوہ سے کیا کریں گے؟ ان مثالوں میں مخاطب کی سخاوت اور اس کا عدم بخل کنایتاً ثابت کیا گیا ہے، صراحتاً نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوا ہے؟ اس مخاطب کی سخاوت اور اس کا عدم بخل جو ہے کنایتاً ثابت ہوا کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ سب سے ہوئی، پھر ڈائریکٹ صراحتاً نہیں ملا اس کے لیے ثبوت، اور یہ صراحتاً سے زیادہ بلی گئے۔ کیوں؟ الکنایۃ ابلغ من السری، کنایہ جو ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ، اور جب تعریض کا ارادہ کیا جائے گا تو یہ کنایہ نہیں ہوگا، ہاں کسی خاص فرد سے ارادہ کیا جائے گا تو وہ کنایہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں من غیر ارادت تعریض بغیر مخاطب، مخاطب کے علاوہ سے کسی غیر کی تعریض کا ارادہ کیے بغیر، یعنی کسی اور شخص سے فرد معین لے لیں، اس فرد معین کو مراد لیتے تو یہاں پر پھر کنایہ نہیں ہوگا۔ یعنی غیر کیا ہے؟ تمہارا غیر جو ہے وہ اس سے مراد فلاں شخص لے لیں، تو اب ایسی صورت میں یہ کنایہ مراد نہیں، کیونکہ مراد جو ہے ان دونوں سے حکم کو ثابت کرنا ہے، اس کے لیے کس کے لیے؟ کنایہ کے طور پر، اور تقدیم یہاں جائے گی حکم کا فائدہ دے گی، تقویت حکم کا۔ تو کہہ رہے ہیں من غیر ارادتی تعریض بغیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے کسی دوسرے پر تعریض یا کسی خاص شخص کا مراد لیے بغیر لکونہ آون علی المراد بہما، کیونکہ یہ جو ہے یعنی مسند الیہ کی تقدیم، لکونہ مسند الیہ کی تقدیم آون زیادہ مددگار ہوتی ہے علی المراد بہما، ان دونوں کے مراد لینے پر۔ مسند الیہ کی تقدیم کون؟ مثلو کا اور غیرو کا، یہ بطور کنایہ کے ہم مراد لیتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے مسند الیہ کی تقدیم جو ہے اس کے لیے سخاوت کا حکم ہونے کا زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور عمومی طور پر اس کے لیے منحصر ہو جائے گا کنایہ طور پر۔ لیکن اگر کسی خاص فرد کے مقابلے میں کہیں تیرے علاوہ وہ سخاوت نہیں کرتا ہے، تو یہاں ہوگا تو، لیکن اتنی طور پر جو ہے مددگار یہ ثابت نہیں ہوں گے، صراحتاً ہو جائے گا، اور وہ ایک شخص کے مقابلے میں اس کی سخاوت ثابت ہوگی، سارے لوگوں کے مقابلے میں ثابت نہیں ہوگی۔ من غیر اشارت الی، کہہ رہے ہیں من غیر اشارت الی انسان، کہہ رہے ہیں بغیر اشارہ کیے ہوئے کسی انسان کی طرف جو اس کے مماثل ہو یا اس کے غیر ہو، اس لیے کہ اگر ان دونوں کے ذریعے اشارہ کر دیا جائے ان کی طرف، لم یکن تقدیمہ لازم، تو ان کی تقدیم لازم کی طرح نہیں مانی جائے گی، بلکہ اب وہاں پر سری کے طور پر ہوگی۔ لکونہ تعاونا، اس لیے کہ اس کی تقدیم جو ہے مثلوکا کی تقدیم اور غیروکا کی تقدیم، یہ دونوں جو ہیں مثل اور غیر یہ مراد لینے پر زیادہ ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ مراد ان دونوں کے ذریعے حکم کو ثابت کرنا یہ کنایہ کے طور پر ہے، اور تقدیم جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے حکم کی تقویت کا اس طور پر۔ اب اس کے بعد سے جو آئے گی وہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تقدیم مسرد کل ذالک لم یکن کل ذالک، سلب عموم سلب،
مجموعے سے نفی یا انفرادی طور پر مجموعے سے نفی ہوگی یا ہر فرد سے نفی ہوگی؟ کل ذالک لم یکن، ہر فرد نہیں کھڑا ہوا، اور لم یکن کل ذالک مجموعہ نہیں کھڑا ہوا، وہ اس میں پوری بحث ہے سکاکی وغیرہ کی، تو اس کو پھر بیان کریں گے، کافی لمبا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔